أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کا یہ آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، غالباً یہ 15واں رکوع ہے. اس رکوع کی 3 آیات ہیں اور 3 آیتوں میں 10 احکامات ہیں. 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں میں 10 احکامات ہیں. پورا قرآن پاک جو ہے ہدایت کے لیے ہی ہے اور ایک ایک بات اس میں بڑی قیمتی ہے، لیکن قرآن پاک کے بعض حصے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی خلاصے کے طور پر، سمریز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اب چونکہ سورہ انعام ختم ہو رہا ہے تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جو ہے سمیٹ رہے ہیں، پورا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا گزشتہ جو آیتیں پڑھی گئی تھی مشرکین مکہ کے جو ان کے عقائد تھے، ان کی خرابیاں تھیں حلال اور حرام کے معاملے میں، رسومات کے معاملے میں، جو چیزیں حلال ہیں اس کو حرام سمجھ بیٹھے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی حرام ہیں اس کو حلال کر لیے ہیں اور اس کو دین بنا لیے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جامع انداز میں اور بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں، میں آپ کو عرض کروں ان آیتوں کو بار بار ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. بڑا آسان ترجمہ ہے لیکن اس کو اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ یہ آیتیں یا احکامات میری زندگی میں عملی طور پر کتنی آئی ہیں، پریکٹیکل طور پر کتنی آئی ہیں، یہ اس کو دیکھنا ہے. 2-3 روایتیں ہیں حدیث پاک میں. ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت کعب احبار، جو یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہو گئے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب تورات ہے، اس تورات کو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات سے شروع کیا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ وہ 10 باتیں ہیں جس کو اللہ نے تورات میں بسم اللہ کے بعد ان احکامات سے شروع فرمایا. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی وصیت، من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو، انٹینشن ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو معلوم کروں. وصیت سمجھتے نا کہ آدمی مرتے وقت جو ہے
یہ اہم باتیں کہہ کے جاتا ہے. بھئی وصیت کھولتے ہیں، لفافہ کھولتے ہیں، کیا کیا باتیں ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ وصیت ہے جس کو سل لگا دی گئی ہے، مہر بند کر دیا گیا ہے. ایسی وصیت اگر تم میں سے کوئی شخص معلوم کرنا چاہے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرے. دیکھیے. اور دوسری بات، ایک صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کون ہے تم میں سے وہ شخص جو ان 10 باتوں پر مجھ سے بیعت کرے، عہد لے. کون ہے تم میں سے جو ان 10 باتوں کو عمل کرے گا؟ عہد. دیکھو عہد جو ہوتا ہے وہ زندوں سے ہوتا ہے، اور وصیت جو ہے نا آدمی کے جانے کے بعد ہوتی ہے. تو یعنی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے تھے، ان سے عہد لے رہے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم سب قیامت تک آنے والی جو امت ہے ان کو کیا بتا رہے؟ یہ میری وصیت ہے. جو ان 10 باتوں پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے میں حفاظت میں آ جائے گا. تو بہرکیف دیکھیں یہ فضائل ہیں، ان 3 آیتوں کے 10 باتیں ہیں. اور وہ 10 باتیں رکوع کی آخری جو آیت ہے میں اس کو پہلے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ رکوع پڑھیں. کیا اللہ اس رکوع کا جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ، کہ نقطہ، اہم پیغام کیا ہے، کیا مقصد ہے. یہاں پہ جو ہے نا ایک بات بتائی، علی الذی احسن. رکوع کی آخری آیت ہے علی الذی احسن. کیا مطلب ہے؟ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے. یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہماری زندگی سنورتی ہے. میں اچھا انسان بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان. ابھی جو ہے ایک کہیں مشورہ تھا، ایک بات میں عرض کرتا ہوں. کچھ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ معاملہ تھا رشتے کا. تو لڑکی نے کہا کہ دیکھیے مجھے رشتہ مجھے گڈ مسلم چاہیے. اس کی سوچ دیکھیں، مجھے اچھا مسلمان چاہیے لڑکا نکاح کے لیے. یعنی سوچ دیکھیں کہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا مسلمان بننا چاہے، اچھا انسان بننا چاہے، کیا کرے؟ اس راستے پر چلے جو میرے خیالات میں ہیں، اس راستے پر چلے جو میرے تجربے میں ہیں. اس سے پہلے رکوع میں تو یہی بیان کیا گیا، ان انتم الا تخرصون. یہ تو اپنے خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ. یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں. اچھا انسان بننا ہے تو خواہش کے پیچھے چلنا نہیں، اچھا انسان بننا ہے تو خیالات کے پیچھے چلنا نہیں. کیونکہ خیالات، خواہشات، یہ سب جو ہے نا انسان کو گمراہی پر لے جاتے ہیں. تو اب جو ہے بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ راستہ ہے، 10 باتیں ہیں، اگر کوئی اس کو اپنے اندر لا لے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے. اور یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سنوارنے کے لیے. میں اس رکوع کا جو ہے نا کہ میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ اگر اس سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے، اس سے ہماری ذاتی زندگی بنتی ہے. اب وہ کیا ہے دیکھیں، فرمایا قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، قل تعالو. کیا دیکھیں نا کیا قوت ہے اس جملے میں. عربی جاننے والے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، کہتے ہیں نا تعال ہے نا، تعال کہتے ہیں نا آئیے. ایک جملہ ہے جو تعال کہتے ہیں آؤ. حالانکہ تعال جو ہے 2 معنی میں بولتے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا راستہ بھٹک گیا، پتہ نہیں کدھر جانا ہے کیا ہے، تو ایک آدمی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مجھے پتا ہے، آؤ ادھر آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہے. اور دوسرا معنی ہے، تعال کا معنی ہے ایک آدمی اونچائی پہ کھڑا ہے اور نیچے لوگوں کو بلا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، اوپر آؤ اوپر. نیچے سے بلندی کی طرف چڑھنے کو، نیچے سے بلندی کی طرف بلانے کو تعال کہتے ہیں. اس میں ایک اشارہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان دنیا میں بھی عزت حاصل کر سکتا ہے، آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکتا ہے. لاؤ اپنی زندگی میں ان 10 باتوں کو جس پر عمل کر کے آپ بلندی پر چل سکتے ہیں، اوپر کی. تعالو. اتلو ایک جملہ ہے. اتلو کے معنی کیا ہے؟
میں تلاوت کر کے سناتا ہوں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا، کیا دیکھیں نا، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہی ہے، لیکن یہاں پر قوت دیکھیں. اتلو، میں پڑھ کے سناؤں گا، تلاوت سے ہے. تلا یتلو، میں تلاوت کرتا ہوں وہ باتیں جو تمہارے رب کی ہیں. یعنی جو نبی کیا ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اللہ کی باتیں. ہاں، اسی لیے علماء کی بھی، علماء جو ہوتے ہیں نا وہ مسئلہ بناتے نہیں، بتاتے ہیں. بنانے میں بتانے میں فرق ہے. قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے تو بتانا. اسی لیے دین کی بات جو ہے نہیں، بنانا نہیں ہوتا، وہ بنانا عقل سے ہوتا. جب عقل چلنے لگتی ہے دین بنانا شروع کر دیتے. سمجھ رہے؟ وہ پچھلے رکوع میں وہ سارا گزرا. ہاں، یہ اختراس اسی کو کہتے ہیں. ہاں، اٹکل پچو، کہ بھئی کہ لگاؤ تیر، لگ گیا، کوئی حدیث میں ہے، نہیں لگا کہیں نہ کہیں. اس میں تو صحیح بھی اگر ہو تو غلط گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی عقل سے کوئی بات کہے، عقل سے، اور وہ لگ گیا تیر، صحیح میں حدیث میں ہے، تبھی بھی گناہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس نے عقل استعمال کی. اچھا، ایک آدمی اس مقام پر ہے اجتہاد کے درجے میں کہ وہ جو ہے قرآن اور حدیث کو دیکھ کر غور کر کے پھر ایک بات کہہ رہا ہے، اس نے غلطی کی تب بھی ثواب ہے. تو مقصد یہ ہے کہ عقل سے ہٹو. ہاں، عقل کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عقل استعمال نہیں کرنا نہیں ہے، وحی کی روشنی میں چلاؤ، وحی کے نور پہ چلاؤ اس کو. تو یہاں پہ دیکھیے کتنی بہترین بات. قل، کہیے، تعالو، آئیے، اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں، ماں، اس چیز کو، حرم ربکم، آپ کے پروردگار نے جس کو حرام کیا ہے. کیا ان چیزوں کو آپ حرام 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 بول رہے ہیں، حلال حلال ہوتا نہیں. دین کیا ہے؟ جس کو میں سمجھ رہا ہوں وہ دین ہے. آج کل وہی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ جس کو میں سمجھا وہ دین ہے. چاہے وہ رسم ہو، رواج ہو، باپ دادا کی یا معاشرے کی، کلچر کی، یہ اس کو آج دین اسی کو سمجھ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ، ہمارے معاشرتی زندگی میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جیسے ایک مثال میں اکثر میں بتاتا ہوں، ہم دیندار کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں. جانتے ہو سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. بھئی جو نہیں کرنے کے کام ہی اس کو چھوڑو، سب سے بڑی عبادت گزاری آ جائے گی. ہاں، تو اب کانسیپٹ کیا ہے دیکھیں. کانسیپٹ یہ ہے، نہیں بھی بہت تہجد بہت ہے، تلاوت بہت ہے، تسبیح، یہ سب اعمال اپنی جگہ، لیکن وہ اگر مس ہو رہا ہے میری نظر میں وہ دیندار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ دیندار، عبادت گزار نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہاں فرمایا جس چیز کو تم حلال حرام کر کے جو ہے نا عقل سے لڑ رہے ہو، سب چیزوں کو چھوڑو. آئیے میں پڑھ کر سناتا ہوں اس چیز کو جس کو تمہارے، دیکھیں نا، حرم ربکم. آدمی کو روک ٹوک پسند نہیں ہے، بچے کو بھی پسند نہیں، بڑے کو بھی پسند نہیں. کیا ریسٹرکشن ہے، کیا پابندیاں ہیں. آدمی کہتا ہے نا یہ کیوں اتنی چیزیں آدمی، اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہے ہیں. قانون جو ہے نا، قرآن قانون کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. زندگی میں لینے کی استعداد پیدا کر رہے ہیں. جس چیز کو حرام کیا وہ کون ہے بھائی؟ ربکم ہے. کتنا محبت کا جملہ دیکھو، ربکم، تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے. تمہاری ربوبیت اور پرورش اور پالنے کے لیے اس نے ہوا چلائی، پانی دیا، زمین آسمان بنائے، موسم بہترین دیے، بہترین کھانے دیے. اب وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ حرام، یہ حرام. حرام کو ماننا نہیں ماننا، بچنا نہیں بچنا. تو کیسے اندر سے وہ قوت پیدا ہو؟ آدمی سب کرے گا. مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ دین پسند ہے جو میری عقل میں آئے اور میری خواہش سے نہ ٹکرائے. جو دین میری خواہش سے ٹکراتا ہے میں اس کو اٹھا کے رکھ دیتا ہوں. نہیں بھائی، 2 الماریاں ہیں گھر میں، ایک الماری
جو میرے خواہش کے مطابق دین ہے وہ پورا میں فالو کر رہا ہوں، جو میری خواہش کے موافق نہیں ہے، جو میری خواہش کو ٹکراتا نا، وہ دوسری الماری میں نہیں۔ بعض مرتبہ لوگ اس میں غلط تعویل کرتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ نہیں بولتے لیکن عمل نہیں کرتے۔ نہیں، ما حرم ربکم، جس چیز کو تمہارے پروردگار نے، الحمدللہ رب العالمین، یہ سارا جہاں ہماری ربوبیت کے لیے اللہ نے چلایا ہے نہیں۔ ہاتھ میں لقمہ لے، ایک لقمہ ربوبیت کا نظام ہے، کتنی ہزار مخلوق اس ایک لقمے کے پیچھے پڑی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ وہ لقمہ پہنچا رہے۔ وہ رب جو ہے نا کہہ رہا ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری گھریلو زندگی کے لیے کچھ باتیں ہیں جن سے بچو بھائی۔ آدمی سمجھ، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم۔ اب کیا کیا ہیں؟ سب چیزیں سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شیئن، ذرہ برابر بھی، یہ شیئن ہے نہیں، ذرہ برابر۔ ہاں، ایک گیلن میں اگر ایک گندا قطرہ آ جائے پیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کے۔ ایک گیلن دودھ میں جانور کا، گائے کا جو ہے نا خون کا تھوڑا ڈراپ نظر آ جائے، نہیں سو کے چلو ٹھیک ہے، اٹھا کے چمچے سے پھینک نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ عبادت، وہ عمل اللہ ایکسپٹ کرتے ہی نہیں جس میں مخلوق کی رضا شامل ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں شرک جلی سے بچایا، کہ ہمارے ماتھوں کو اللہ نے بچایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا، ہاں اسی طرح ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے اٹھنے سے بھی بچا لے۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن، امیدیں، اس کو خوش کرنا، اس کو خوش کرنا، وہ ہے ہر عمل میں۔ اسی لیے فرمایا شیئن، شرک خفی بڑی خطرناک چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت میں جن چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اس میں سے ایک چیز آپ نے کیا فرمایا؟ شرک خفی ہے۔ وہ خفی کیا ہے؟ وہ ریاکاری سے ملتی جلتی ہے۔ عمل میں کرتے 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 شیطان کیا کرتا ہے؟ تھوڑا انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، اس کو بھی خوش کرو، اس کو بھی، کس کو بھی نہیں تو بھی اپنا نام آ جائے، اپنا نام آ جائے، یعنی یہ سب چیزوں سے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ میں ایک اللہ کو خوش کروں، ایک اللہ کو سامنے رکھوں، ایک اللہ کو راضی کروں۔ ہاں ہو گیا بھائی، ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک۔ ماں باپ کے حقوق، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی محسن ذات کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہے۔ اللہ کے بعد، اسی لیے قرآن میں اللہ کے بعد ماں باپ کا حق۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ہی ادب المفرد میں پوری تفصیل ہماری گزری، ماں باپ کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ آج دنیا میں حقوق کی بات ہوتی ہے، سوچیں، ہیومن رائٹس، ماشاء اللہ، وومن رائٹس، بچوں کے رائٹس، فلاں رائٹس، کبھی آپ نے سنا ماں باپ کے رائٹس؟ آج دنیا میں اس نظریے کو ختم کر دیا گیا کہ ماں باپ بھی کوئی چیز ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے، سال میں ایک مرتبہ فادرز ڈے، خوش ہو گئے، یعنی اس شخصیت کو جو ہے نا کیا کر دے رہے ہیں؟ مجروح کر دے رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں کچھ۔ آپ اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے، ہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ماں باپ کا مقام بتایا، ہاں تو ماں باپ کون ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر آگے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، بڑھاپے میں وہ پہنچ جائیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف نہ کہو، جھڑکاؤ نہیں، گھور کر مت دیکھو، گھور کر مت دیکھو، اف تک نہ کہو، وہ بڑھاپے میں ہیں، اف تک نہ کہو۔ 70% باتیں ان کی جو ہے مزاج کے خلاف ہی ہوتی ہیں، اف تک نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت سے بات کرو، عزت سے بات کرو، اپنے سینے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، لپیٹ کر، جھکا کر، نرمی سے ان کے سامنے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں۔ میرے دنیا میں آنے کے، وجود میں آنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔
ہاں وہ ذریعہ ہے میرے دنیا میں آنے کا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سب کچھ کرنے کے بعد کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ سے کہو یا اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ادا نہیں کر سکا، بس تو ہی ان پر رحم فرما کر ان کا حق ادا کر دے۔ تو دوسری بات ہے، سوچے ایک ایک چیز، آدمی شخصیت کیسے بنے، اس کی ذات کیسے، ایمان ایسا کہ اس میں شرک ذرہ برابر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد محسن کو پہچانے، میرے سب سے بڑے محسن، آدمی محسن کو پہچانے، باہر والے کوئی بھی، یعنی دوست کچھ کر دے تو دوست کو آدمی مسکرا کے دیکھتا ہے، باہر والا کچھ کر دے تو اس کو محسن سمجھتا ہے۔ سب سے بڑے محسن ماں باپ، ان کو نگاہوں کے سامنے نہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه وجفا صديقه وبر صديقه وجفا اباه۔ ماں باپ ایک طرف، لیکن اس کے علاوہ ساری دنیا نظر آتی ہے، ساری دنیا کے احسانات نظر آتے ہیں۔ ماں کیا ہی کیا آپ نے ہمارے لیے، کیا ہی کیا آپ نے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ۔ وبالوالدین احسانا، تیسری بات کیا ہے؟ دیکھیں، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مارو نہیں انہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ من املاق، سورہ بنی اسرائیل میں خشیت املاق، خشیہ کہتے ہیں فیوچر کے ڈاؤٹ سے، میرے پاس پتہ نہیں ان کو، ان کی فیس کے لیے، ان کے اس کے لیے، ان کے سیمسٹر کے لیے کہاں سے کیا پیسے کہاں سے۔ ولا کوئی بچہ جو ہے نا، کوئی بچہ ماں کے باپ کے رزق میں سے نہیں کھاتا، ہر انسان اپنا مقدر طے کر کے دنیا میں آتا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا قرآن میں۔ اسی لیے مشرکین اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، حملوں کو گرا دیتے تھے، صرف اس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ پتہ نہیں ہم ان کو کہاں سے پالیں گے، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزاق ہے اللہ، ان اللہ هو الرزاق، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رزق دینے والا۔ خشیت املاق، کبھی بھی اپنے، اسی لیے یعنی برتھ کنٹرول کے جتنی بھی ذرائع ہیں، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، درجہ بدرجہ شریعت کے اندر وہ سارے برتھ کنٹرول کے درجے سب حرام ہیں۔ اسی لیے آدمی اس مسئلے کو معلوم کرے کہ برتھ کنٹرول سے پہلے کیا مسئلہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کتنی باتیں ہوئی؟ 3۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، رزق تو ہم آپ کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، نحنو ہم دے رہے ہیں، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہارا مقدر تمہیں، وَإِيَّاهُمْ تمہارے رزق میں سے ان کو نہیں دے رہے، ان کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہم دے رہے ہیں۔ بچہ آتا ہے خود بخود اپنا رزق لے کر دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ 3 باتیں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ قرآن پاک میں دیکھیں، قرآن اللہ کے کلام میں ترتیب ہے، یہاں بھی ہے فوراً تیسرا جملہ اولاد کو قتل نہ کرو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہاں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی ترتیب ہے، اولاد کو قتل مت کرو، پھر بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ اللہ نے نکاح کا مقصد کیا؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ شادی کیوں کرنا ہے؟ نکاح کا مقصد تزوج الولود الودود، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو اس نیت کے ساتھ کہ اولاد کی کثرت ہو، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کی کثرت ہو۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو جو ہے نا برتھ کنٹرول کے ذریعے سے اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے، یہ ربط ہے، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فاحشہ کی جمع ہے، فواحش کہتے ہیں ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، خیالات سے، کرنے سے، ہر قسم کی بے حیائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، نہ دیکھنے کے قریب، نہ سننے کے قریب، نہ بولنے کے قریب، نہ کرنے کے قریب، قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، 2 قسم کے ہیں، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بعض بے حیائیاں کھلم کھلا ہو رہی ہیں، کھلم کھلا اوپن ہو رہے ہیں۔ ہاں،
آج کل بچوں کے پاس یہی تو یہ ہے نا، سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو کیوں کریں؟ ہم کیوں نہ کریں؟ بھئی جب بے حیائی پھیل جائے اس سے بھی بچنا ہے، اور یہ تو بڑی خطرناک درجے کی بے حیائی ہے، کیونکہ اس سے اور بے حیائی عام ہوتی ہے۔ وما بطن، بند کمرے میں بھی، یہ خاص طور پہ دینداروں میں یہ مسئلہ ہے۔ آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کی تنہائی جو ہے نا بے حیائی سے بری ہوئی رہتی ہے عام طور پہ، کہ نگاہیں پاک نہیں رہتی، سننا دیکھنا سب ہر قسم کی۔ ولا تقربوا الفواحش، اسی لیے اس زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا وہ بے حیا کا ہے، بے حیائی کا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ ہاں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا موبائل فون ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل فون۔ آدمی ہر جگہ لے کے اس کو گھوم رہا ہے۔ ایک امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کو اور اس دور میں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آدمی اپنے علم یعلم بان اللہ یرا، اپنے یقین نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے جو ہے نا آدمی کی شخصیت بنتی ہے، اچھا انسان بننا، اچھا مسلمان بننا، ہر قسم کی بے حیائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں بہت ضروری ہے۔ کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ خاص طور پہ دو چیزیں ہیں، کتاب اور دوست۔ کتاب اور دوست انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں۔ کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ کس سے میں مل رہا ہوں؟ کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ کس سے میں مل رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ ہر چیز پڑھوں، ہر ناول پڑھوں۔ بے حیائی کے ناول بے حیائی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، بے حیائی کے فلمیں بے حیائی کا مزاج پیدا کرتے ہیں، بے حیائی کے گانے سنیں گے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، آپ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ ہر قسم کی بے حیائی سے دور۔ ہاں سبحان، حیات ایسی حیا تھی سبحان اللہ کہ حدیث میں آتا ہے ایک کنواری لڑکی انبیاہی جو انمیرڈ جو لڑکی ہوتی ہے، جو شادی کی عمر کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا تھی۔ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یعنی آپ وہ حیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی تھی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حیا تھی، فرشتے ان سے حیا کرتے تھے۔ اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں تکلف بے تکلف صحابہ کے ساتھ۔ جب آدمی بے تکلف ہوتا ہے تو بالکل یعنی ہو سکتا ہے نا کہ بھی ذرا جیسے ہم بے تکلف بیٹھے بنین پہ بیٹھے ہیں، یا آدمی جو ہے پاجامہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، تو پتہ چلا عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آپ نے اپنی چادر کو درست کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی باتیں ہو گئی بھی۔ پھر پانچویں بات ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کا قتل نہ کرو۔ ہاں، وہ حق کیا ہے وہ اللہ نے بتایا۔ جان انسان کی امانت ہے، کسی کی جان لینا نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی جان کا حق نہ لو، کسی جان کو قتل نہ کرو۔ ہاں، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کسی نے قتل کیا وہ عدالتیں ہیں، وہ اس کا معاملہ ہے۔ ذالکم وصاکم، وصا کہتے ہیں نا، یہ میں وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم ہے۔ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، سوچو تو صحیح۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ایک حکم ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ابھی بھی یتیم کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر گھر میں شوہر کا انتقال ہو گیا، آج بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یتیم کا مطلب ہم جو ہے نا غریبوں کو سوچتے ہیں۔ ہاں، کسی گھر میں جو ہے نا ایک باپ کا انتقال ہو گیا، بچے کوئی 3 سال 4 سال 8 سال 6 سال اس طرح کے بچے ہیں۔ ہاں، اس ماں کے لیے خطاب ہے، وہ ماں ہے نا، اس ماں کے لیے۔ اب وہ ماں اس یتیم بچوں کی متولیہ ہے، وہ ولیہ ہے، اس چچا کے لیے مخاطب ہے یہاں پر ولا تقربوا۔ اب ان بھتیجوں کو کیا کر رہا ہے؟ اس دادا کے لیے خطاب ہے، جو دادا اپنے پوتوں اور پوتیوں کے مال میں کیا کر رہا ہے۔ اب وہاں سے پیسہ آیا، مال آیا، کمپنی کی طرف سے آ رہا ہے، ریٹائرمنٹ فنڈ آ رہا ہے، پورا آ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ وہ یتیم کا مال ہے،
اس ماں کے، ماں اپنا حق، اس کا جو شریعت میں حق بتایا وہ حق ہے، بقیہ بچوں کا نہیں۔ تو سوچے وہ آگ ہے، اس آگ پر ہاتھ ڈالنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھی کہ میرے شوہر کا مال ہے پورا میرا ہے۔ ہاں، وراثت اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ یتیم کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم جو ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، جو یتیم غریب اور یہ جو ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن آج کل دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگوں میں صحابہ شہید ہوتے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے، کبھی چچا ان کو جو ہے، کبھی دادا ان کو، کبھی ماموں، کبھی صحابہ لے لیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، بھئی یتیم کو لے لو، انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے چلیں گے، ایسے قیامت کے دن جنت میں ایسے۔ ہاں، یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ثواب، لیکن اس کے ساتھ احکام دے رہے ہیں۔ بعض مرتبہ یتیم مالدار ہے، بڑا مالدار باپ کا بیٹا ہے، بہت پیسہ اس کے پاس آیا، اب اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، سورہ نساء میں تفصیل سے گزری یہ باتیں، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ کہ احسن، احسن کسے کہتے ہیں؟ اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کچھ اگر آپ کے دل میں انویسٹمنٹ ہے کہ سٹاکس میں لگانا ہے، آج کل سٹاکس بڑھ رہے ہیں، ایسا سننے میں آیا، اللہ اور بڑھائے، تو یعنی اگر بڑھ رہے ہیں سٹاکس میں لگانا ہے، ادھر لگانا ہے، بزنس میں لگانا ہے، کہ کہاں لگانا ہے، یعنی صحیح جگہ، ایسے نہیں کہ مال مفت دلے بے رحم، ہاں مفت کا مال ہے جہاں چاہے لگاؤ، نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، کب تک رکھیں اپنے پاس؟ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچائے۔ اب اس کی ایج ہے، کب تک ہے؟ جوانی، سوجھ بوجھ آ جائے، اس کو جو ہے وہ یعنی رسپانسیبل ہو جائے، ایسا نہیں کہ مال ملا تو خرچ کرنے لگے، جب تک اس کے مال کو حفاظت سے رکھو، اس پر خرچ کرتے رہو، اس کی فیسز استعمال کرتے رہو، اس کی ضرورتوں پر خرچ کرتے رہو، جب وہ بڑا ہو جائے جتنا بچا ہے اس کو دے دو، انویسٹمنٹ کر کے جتنا پروفٹ آ رہا ہے وہ سب دے دو۔ یہ ایک حکم ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، ایک ایک حکم دیکھیں کتنے ہیں، 10 باتیں ہیں پوری، کتنی ہو گئی؟ آپ کوئی گن رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ حقوق کی بات آ گئی، کیل، میزان، ناپ تول، یعنی ہر ایک کا حق ادا کرو، اوفو، ہاں سب کے لیے حکم یہ، اوفو، مکمل پورا کا پورا کرو، ناپ تول میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، ہر ایک کا حق، شوہر بیوی کا حق، بیوی شوہر کا حق، استاد بچوں کا حق، ملازم آفس کا حق، تاجر تجارت کا حق۔ سوچیں، حقوق زندہ ہو جائیں امن آ جائے گا معاشرے میں، حقوق زندہ ہو جائیں برکت۔ ایک ایک چیز دیکھیں، سبحان اللہ، یعنی ایزی ہے، ترجمہ بہت آسان ہے، ترجمہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو سوچنے کی بات ہے، کیا میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں از باپ، از شوہر، از جو ہے نا بھائی، کیا میں وہ حق ادا کر رہا ہوں؟ اوفوا الکیل والمیزان۔ دو قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی قوموں پر جو عذابات آئے نا، وہ عذابات کو اللہ نے بیان کیا۔ دیکھو، ہم نے جب دعوت مکمل ہو جاتی نبی کی طرف سے اور طے ہو جاتا یہ قوم ایمان نہیں لاتی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا۔ دو قوم ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑا نا، کفر کے ساتھ ایک بڑی خطرناک بات اللہ نے بتائی۔ ان کے اندر جو ہے نا کفر تو تھا ہی، لیکن ان کے اندر ایک اور بڑی خطرناک برائی تھی، ہم نے ان کو اس لیے پکڑا۔ وہ کون سی چیز تھی بولے؟ ایک قوم لوط۔ جب قوم لوط کو پکڑا، یعنی زنا، بدکاری، بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی اس قوم میں، اللہ نے اس کو پکڑا، کہا کہ ہم نے اس کو کفر کے ساتھ اس خباثت کی وجہ سے پکڑا ہے۔ دوسری جو قوم ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ جب اس کو اللہ نے پکڑا نا، یہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے، حق مارتی ہے، ڈنڈی مارنے والی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام سمجھا رہے تھے اور ان کو ہی کہہ رہے تھے، ارے بڑے آئے آپ جو ہے اللہ والے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام سے، انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ ایک محاورہ ہے، بڑے آئے نمازی بولتے نا، انک لانت الحلیم الرشید، بڑے آئے آپ۔ جب بولتا ہے آدمی دین کے لیے تو آدمی کو جواب یہ قوم نے شعیب علیہ السلام کو کہا، انک لانت الحلیم الرشید،
ایسا لگ رہا آپ ہی سیدھے راستے پہ. حضرت شعیب علیہ السلام وما توفیقی الا باللہ، میں اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ، اسی پر میرا یقین. لیکن مانی نہیں قوم. اللہ نے دو قوم کو جو پکڑا نا، یہ دو قوم کو کفر کے ساتھ یہ دو خباثتیں تھیں. ایک حق تلفی، اس لیے بھائی حق تلفی کتنا بڑا گناہ سوچے. کسی کا حق دبانا، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق اپنے پاس رہ جانا اور اس کے ساتھ مرنا اور اس کے ساتھ دنیا سے جانا. اللہ اکبر، اس سے بڑا مفلس کوئی ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا مفلس کوئی ہو نہیں سکتا. یہ حقوق زندہ ہو جائیں نا ادائیگی میں، معاشرہ، گھر، زندگی کیسی سنور جائے. پھر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. اچانک جو ہے نا ایک بات اللہ بتا رہے ہیں، 9 باتیں بتا رہے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. اچانک ایک بات اللہ نے کہا. آدمی سنتا نا بھائی شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق رکھو، یتیم کے ساتھ، مال کے ساتھ جو ہے نا اچھا حقوق. یہ بہت مشکل ہے بھائی، آدمی بہت مشکل ہے، یعنی بتا نا بہت مشکل ہے. اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں. پیدا کرنے والا میں ہوں اور میں جانتا ہوں کیا مشکل ہے کیا آسان ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها. میں نے کسی کو مکلف نہیں بنایا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت میں ہے. ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ پیدا کرنے والا کرے گا یا میں کروں گا؟ اچھا میں اگر کر رہا ہوں، میرے لیے مشکل ہے، تو یہاں پر میرے اندر کچھ رانگ ہے، یعنی پرابلم یہاں ہے. سو کہ وہ کیا ہے؟ وہ میری خواہش ہے، وہ میری خواہش رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز پر لانے کے لیے. ورنہ اگر یہ ٹیڑھا پن صحیح ہوتا نا تو پھر یہ احکامات صحیح ہو جاتے، یہ احکامات صحیح ہوتے. اس لیے نماز بہت مشکل ہے. نہیں بھائی ماں باپ کے نہیں، بہت مشکل ہے، یہ پہلے ہوتا تھا، یہ 90s میں، یہ سب اب نہیں ہوتا. یہ سب جو ہے نا آدمی کہتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. وَإِذَا قُلْتُمْ. اب زبان کی بات آ گئی، کیوں یہ بھی تو بہت ضروری ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو کہاں سے آدمی بن سکتا ہے؟ اس کے بغیر آدمی معاشرہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ سب کچھ بولو، زبان چھوڑ دیں، اصل تو یہی چیز ہے. اب فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ. جب تم بات کرو، جب تم بولو، جب تم کسی سے کہو، کیا کہو؟ جو چاہے کہو، جیسے چاہے کہو. فَعْدِلُوا. انصاف کے ساتھ کہو، انصاف کے ساتھ کہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. اب جب تم کسی سے بات کرو، انصاف کی بات کرو، صحیح طریقے سے بات کرو، عدل کی بات کرو. وہ عدل کیا ہے بھائی؟ احب للناس ما تحب لنفسک. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے پسند کرو، یہ عدل ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. اچھا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اگرچہ کہ اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض مرتبہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اس محبت میں آ کر میں عدل سے تجاوز کر جاتا ہوں. بعض مرتبہ یہ آدمی صحیح ہے لیکن میری ان سے نہیں بنتی ہے، اب اس میں آ کر خوب میں جو ہے نا ان کے خلاف ہو جاتا ہوں. یہ ہے نا، یہ معاشرے میں ہے نہیں ہے. اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اس سے انسان بگڑتا ہے، اچھا انسان نہیں ہے. ہاں انسان اچھا نہیں. انسان اچھا کون سا ہے؟ صحیح مسلمان کون ہے؟ ٹھیک ہے میری ان سے نہیں بنی، میری ان سے نہیں بنی، لیکن بات کروں تو صحیح بات کروں، سیدھی بات کروں، انصاف کی بات کروں. ہاں اسی لیے جو ہے نا ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں کچھ آپس میں مسئلہ ہو گیا کچھ. تو تیسرا آدمی جو ہے نا، تھرڈ پارٹی جو ہوتا ہے نا، وہ فائدہ اٹھانے کے لیے آیا اور آ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ عبداللہ ابن زبیر کیسے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر، ارے آپ کو پتہ نہیں کیسے؟ ان کی والدہ حضرت اسماء ہیں، ان کے والد جو ہے زبیر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو جو ہے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ وہ حواری ہیں. اور یہ عبداللہ ابن زبیر تو سب سے پہلا بچہ ہے جو مہاجرین میں پیدا ہوا یہاں آنے کے بعد. اور رہی بات جو تم مجھے پوچھنا چاہ رہے ہو نا ایڈوانٹیج، وہ میں نہیں بولوں گا، جاؤ تم ادھر سے. پتہ نا آدمی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یعنی اچھا ہو گئے خلاف، اب بات کریں گے. چلو اب آدمی جب عدل کو چھوڑتا ہے تو پھر غصے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنا ہے اور وہ پھنستا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. نویں بات، اللہ کے عہد کو پورا کرو. پورا اللہ کا بھی عہد ہے. وہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ وہ اللہ کا عہد جو ہم نے عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ میرے رب ہیں. آپ کی بات پر چلیں گے، آپ کے حکم کو پورا کریں گے،
آپ پر ایمان لائیں، ہے نا، وہ ساری بات نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سب اس میں آ گیا، اللہ کے عہد کو پورا کریں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ ایک بات دیکھیں یہاں پہ 3 آیتیں دیکھیں، ہر آیت کے آخر میں جو ہے نا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، دوسری آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، پھر تیسری آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، فرمایا دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی استعداد پیدا کرا رہے، پہلی آیت میں 5 باتیں بتائیں، دوسری آیت میں 4 باتیں بتائیں، اور ایک آیت میں آخری میں 1 بات ہے، 5 4 1، اور ہر ایک آیت کے بعد ایک جملہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو گے، سوچو، عقل سے کام لو، شرک نہیں کرو گے، جس کا دے رہے ہو اس کے ساتھ شریک کریں، سوچو کس نے ہمیں بنایا، سوچو ماں باپ، یہ عقل سے سوچنے کی ماں باپ کون ہیں، عقل کو استعمال کرو، ماں باپ کیا ہیں، بے حیائی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا، عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یتیم کا مال، پھر اس کے بعد حقوق کی ادائیگی، انصاف کی بات کہنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، یہ 4 باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ تذکرون کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ غفلت ہے۔ غفلت کے معنی ہے آدمی جب غافل ہوتا ہے آخرت سے تو آدمی یتیم کا بھی دباتا ہے، بیوی کا بھی حق مارتا ہے، زبان سے جو چاہے کہتا ہے، اس کا علاج تذکیر ہے، اس کا علاج یاد دہانی ہے۔ آخرت جتنا یاد کرو گے یتیم کے مال سے بچو گے، جتنا آخرت یاد کرو گے بیوی کے حق کو ادا کرو گے، جتنا آخرت یاد کرو گے زبان قابو میں رہے گی۔ اب سوچیں پرسنالٹی اور شخصیت ایسی بنتی ہے، کلاسز ہیں، ٹریننگ ہے کہ بھئی پرسنالٹی کیسے بنے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شخصیت بنانا ہے، اچھا انسان بننا، اچھا مسلمان بننا، یہ صفات ہے، یہ احکامات ہیں۔ آخری 9ویں بات ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یقیناً یہ یعنی یہ قرآن پاک اور یہ جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی، صراطی یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا ہے، ادھر ادھر کے نہیں ہے۔ تم جیسا کر رہے نا گڑبڑ، یہ دین وہ دین، یہ حلال وہ نہیں، یہ نہیں، وہ سنت یہ نہیں، گڑبڑ کر کے پورا رکھ دیا دین کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمجھنا ہے دین، اسلام کا تعارف چاہیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم، سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔ آخری 10ویں بات کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ہے آخری بات، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل سبیل کی جمع ہے، وہ راستہ، جتنے خیالات، جتنے رسومات، جتنی چیزیں ہیں ان سب کے پیچھے مت چلو۔ اگر ہر جگہ ہر ایک کا سنیں گے، ہر ایک کی پڑھیں گے، ہر ایک کے پیچھے چلیں گے، کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے۔ یہ وصیت ہے، نصیحت ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ 3 آیتیں تھیں، یہاں پہ 10 باتیں مکمل ہوئی، لیکن رکوع ختم ہو رہا ہے۔ ایک اگلی آیت، وہ آیت کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یہ 10 باتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، یہ ساری امت، نبیوں کی امتوں کو یہی 10 باتیں ہم نے بتائیں۔ یہ 10 باتیں اتنی کسی نبی کی شریعت میں یہ 10 باتیں منسوخ نہیں، ہر نبی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی کی شریعت میں۔ لیکن ایک قوم بنی اسرائیل کیا کری؟ ان باتوں کی ناقدری کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور تورات میں بسم اللہ کے بعد یہی 10 احکامات ہم نے دیے۔ ہم ان کو نوازنا چاہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی نعمت کو مکمل کر کے ہم نے کہا اچھے بننا چاہتے ہو اس پر چلو، لیکن انہوں نے ناقدری کی، اور ناقدری کرنے کے بعد وہ اللہ کی نظر سے گر گئے۔ اب آپ ایسا مت کرو، یہ ہے پیغام، آپ ایسا مت کرو۔ وہی بات، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماما۔ وہ کتاب کیسی تھی؟ وہ ایسی کتاب جو نعمت کو مکمل کرنے والی،
تورات جو ہے نا اس وقت کے زمانے کے نبی کو جو تورات دی، اس قوم کو جو ماننے والے تھے اگر وہ چلتے اس پر تو ان کو اللہ کی نعمت مکمل ہو جاتی. علی الذی احسن، یہ نعمت ایسی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے کو اچھا سنوارنا چاہے، خوبصورت بنانا چاہے، میں اچھا مسلمان بنوں، اچھا انسان بنوں، اس کے لیے. جانتے ہو تورات تفصیلاً یہ 10 باتیں اور جو ہے نا ضرورت کی باتیں پوری تفصیل کے ساتھ، شرک، ماں باپ، یہ ساری چیزیں ایسے چھپی چھپی نہیں ہیں، تفصیلاً تفصیلاً. سبحان اللہ، ذرا سوچے، تفصیلاً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، بخاری شریف کھول کر دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تکبیر سی، کیسا آپ نے رکوع کیا، کیسے آپ نے سجدہ کیا. آپ سوچیں، نماز، وضو، ایک ایک جز آج بھی حدیث میں محفوظ ہے. دنیا میں کسی قوم کے پاس عبادت کی یہ شکلیں آج محفوظ ہیں؟ سوچیں، کسی قوم کے پاس کسی عبادت کی شکل محفوظ ہے؟ جو شکل، جو نعمت اللہ نے ہمیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ نعمت کتابوں میں اور شخصیتوں کی زندگی. نماز، وضو خالی آپ دیکھ لیں، ہماری سمجھ میں آتی یہ چیز، اور بھی بہت وسیع ہے دین میں. پڑھتے رہو، غور تو کریں. کیا اللہ، آپ نے جو ہے اس طرح رکعت باندھنے کو کہا، اس طرح جھکنے کو کہا. آپ جھکتے تو ایسا جھکتے کہ آپ کا سر نہ نیچے جاتا نہ اوپر کی طرف، درمیان میں رہتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر کیا کہتے؟ ربنا ولک الحمد، رب اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد. تین چیزیں آپ کہتے تھے، کبھی ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. سبحان اللہ، کیا دے اتنی بڑی نعمت کی ناقدری. کیا ہمارا دین ایسے ہی آ گیا کیا؟ کوئی عقل کی بناوٹی چیز ہے جس کی ٹھوس ہے قرآن حدیث. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمتا. تورات ہدایت کا ذریعہ تھی، رحمت کا ذریعہ تھی. آخر میں فرمایا اصل میں یہ کتابوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بلقاء ربہم یؤمنون. اصل میں لقاء رب، اللہ سے ملاقات کا یقین جب ہوتا نا تو پھر ان چیزوں پر عمل آسان ہو جاتا. بنی اسرائیل کو اگر یہ لقاء رب سمجھتے، اللہ سے ملاقات کا یقین اگر ان کے دل میں آ جاتا تو بنی اسرائیل ان باتوں پر عمل کر لیتے. اگر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس چیز کو ہم بڑھائیں، مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسان کر دیں گے. آگے قرآن پاک کا تعارف ہے کہ قرآن کیسی نعمت ہے. آخری رکوع انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.